قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد۔ خداوند عالم نے انسان کے اندر جہاں اور بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں وہاں ایک صلاحیت اثر پذیری کی رکھی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت، اور انسان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت نہ ہوتی تو آج دنیا میں جو باکمال انسان نظر آتے ہیں وہ نظر نہ آتے۔ اسی اثر پذیری کی وجہ سے باکمال شخصیتیں نظر آتی ہیں، کوئی علمی میدان میں کمال حاصل کیے ہوئے ہیں، کوئی فنی اعتبار سے کمال حاصل کیے ہوئے ہیں، کوئی کسی اور میدان میں کمال حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اثر پذیری کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ صلاحیت اثر پذیری کی نہ ہوتی تو آج دنیا میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں اتنی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے۔ آج جو مومن نظر آ رہے ہیں اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو اتنی تعداد میں مومن نہ نظر آتے۔ یہ جو شیعہ نظر آ رہے ہیں اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آج شیعوں کی تعداد اتنی نہ ہوتی۔ یہ اثر پذیری ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان بھی نظر آ رہا ہے، انسان مومن بھی نظر آ رہا ہے، انسان شیعہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ورنہ اگر تاریخ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ جب پیغمبر اسلام دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کر رہے تھے تو کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مسلمان تھا، نہ کوئی مومن تھا، بہت مختصر سی تعداد تھی۔ لیکن چونکہ خداوند عالم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی، لہذا جب پیغمبر نے دعوت دی، پیغمبر کے کردار کو دیکھا، پیغمبر کے اخلاق کو دیکھا تو لوگوں نے اسے قبول کرنا شروع کیا، اور قبول کرتے 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 آج الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہے اور ایک اچھی تعداد شیعوں کی ہے۔ اور جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے وہ کمال بھی حاصل کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ اٹھے، بہت سے لوگ بیٹھے، لیکن سب نے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کمال حاصل کیا۔ سلمان فارسی جب آئے ہیں پیغمبر کے صحبت میں رہے، پیغمبر کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے اندر اثر پذیری کی اتنی صلاحیت تھی کہ ایمان کے 10 درجے پر فائز ہوئے، اور پیغمبر نے ان کے لیے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ حضرت ابو ذر آئے، پیغمبر کی صحبت اختیار کی، ایمان کے 9 درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت مقداد پیغمبر کی صحبت اختیار کی، ایمان کے 8 درجے پر فائز ہوئے۔ تو جس کے اندر جتنی صلاحیت تھی اثر پذیری کی اس اعتبار سے اپنے اندر کمال پیدا کرتا رہا۔ یہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ بھی تھے آگے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، پیغمبر کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ صحبت میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بہترین اور باکمال انسان بنا لیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ نہ بنایا۔ صحبت کا اثر ہے، جیسی صحبت ہوگی کہتے ہیں اسی اعتبار سے انسان اس اثر کو قبول کرتا ہے۔ والدین اولاد کو ہمیشہ تاکید کرتے ہیں بیٹا اچھی صحبت اختیار کرنا، بروں کی صحبت نہ اختیار کرنا،
اس لیے اچھے کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو اس کا اثر تمہارے اوپر برا ہوگا۔ اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ایک بہترین اور اچھا اثر قبول کیا اور ایک بہترین اور اچھے انسان بنے۔ لیکن جن لوگوں نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، ان کے اندر برائیاں، خرابیاں۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے، علماء کے پاس اٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، جو ادب تہذیب اور با اخلاق لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ ان کا اثر تمہارے اندر جو آئے گا تو ایک اچھا اثر پیدا ہوگا۔ لیکن جب برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو انسان برا اثر قبول کرے گا۔ ایک شرابی کے ساتھ اگر انسان اٹھے بیٹھے ایک شرابی کی صحبت اختیار کرے، ایک جوا کھیلنے والے کی صحبت اختیار کرے، ایک چور کی اگر صحبت اختیار کرے تو انسان اسی کے جیسا ہو جائے گا، وہ بھی شراب پینے لگے گا، وہ بھی جوا کھیلنے لگے گا، وہ بھی ایک دن چور بن جائے گا۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ انسان کی صلاحیت کی بات ہوتی ہے، کئی بار ایسا بھی نظر آیا ہے کہ اچھے صحبت میں رہنے کے بعد بھی لوگ اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتے۔ خصوصاً پیغمبر اسلام کے ساتھ دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے مگر سب اچھے نہ بن سکے۔ صحبت میں بیٹھنے والے، یعنی انہی کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابی، صحبت میں بیٹھنے والے، جتنے بھی پیغمبر کے پاس اٹھے بیٹھے ان کی صحبت میں رہے انہیں صحابی کہے گئے۔ لیکن ہر صحابی پیغمبر کا باکمال نہ ہو سکا، اس لیے اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی اثر پذیری کی۔ پیغمبر کے ساتھ رہا، پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری، سب کچھ کیا، لیکن ایک اچھا اثر پیغمبر سے نہ لے سکا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو اچھا بنا دیے۔ لہٰذا یہ بھی ایک صلاحیت کی بات ہے، اگر نہ ہو تو خدا سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ جن کے دلوں پہ خداوند عالم میں مہر لگا دی ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی جائے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، خدا سے معافی نہیں چاہتے، تب تک خدا انہیں معاف نہیں کرتا۔ نہ ان کے دل کھلتے ہیں، نہ ان کے کان کے پردے، نہ آنکھ کے پردے، یہ سب کچھ نہیں ہے، نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اسی طرح بہت سے لوگ تھے جو اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لیے، کچھ ایسے تھے جو زندگی بھر پیغمبر کے ساتھ رہے مگر اپنے آپ کو کچھ نہ بنا سکے۔ صلاحیت کی بات ہے، صحبت اختیار کی ہے تو اگر وہ صحبت اختیار کرے گا انسان تو یقیناً ایک دن اس کی صحبت اسے اثر پہنچائے گی۔ انسان کیا جانور دیکھیں، اصحاب کہف مشہور واقعہ ان کا ہے۔ اصحاب کہف جب چلے ہیں تو اصحاب کہف کا ایک کتا ان کے ساتھ تھا، اور ساتھ ساتھ جب وہ لوگ شہر سے چلے تو اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ اور خداوند عالم نے جب اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے دیکھا، اس کتے کو حفاظت کرتے ہوئے دیکھا، ان کی صحبت اتنا اس کتے کے اوپر اثر کر گئی تھی کہ کتا اصحاب کہف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ خدا کو اس کی اتنی ادا پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو بھی پاک کر دیا۔ اور یہی وہ واحد کتا ہے جو نجس العین ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا۔ تو اثر پذیری خدا نے رکھی ہے، انسان میں بہت زیادہ رکھی ہے۔ کاش کہ انسان اس صلاحیت کو استعمال کرے تاکہ ایک اچھا اور ایک بہتر انسان بن سکے۔ اور یہ اثر پذیری کی صلاحیت بچوں اور جوانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ بچے جتنی جلدی اثر کو قبول کرتے ہیں یا جوان جتنی جلدی اثر کو قبول کرتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم نے بچوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بوڑھے بہت کم ایسے ہیں جو بدلتے ہوئے نظر آئے ہوں۔ بچوں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، جوانوں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
جوانوں اور بچوں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، یہ نرم نازک اور ہری بھری ٹہنی کے مانند ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہری بھری ایک ٹہنی کو جس طریقے سے چاہیں آپ موڑ دیں، جس طریقے سے چاہیں آپ اس کو وہ کر دیں، اسی طریقے سے یہ بچے اور جوان ہوتے ہیں. یہ نرم ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں. جس طرح سے بھی ان کو موڑیں گے یہ مڑ جائیں گے. جیسی ہدایت کریں گے یہ ہدایت حاصل کر لیں گے. جیسا انہیں سمجھائیں گے سمجھ جائیں گے. جیسا بتائیں گے یہ سن لیں گے. اس لیے کہ ان کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے قبول کرنے کی. اور اس طرح صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بچے یا جوان کو آپ نے سمجھا دیا تو نقش کل حجر ہو جاتا ہے، یعنی یہ اثر نقش کل حجر ہو جاتا ہے. احادیث میں ہے کہ بچوں اور جوانوں کو جو چیزیں تعلیم دی جاتی ہیں وہ نقش کل حجر ہو جاتی ہیں، لیکن بوڑھوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے پانی کے اوپر کوئی چیز تحریر کرنا. جو تحریر مٹ جاتی ہے، وہ تحریر ختم ہو جاتی ہے، وہ تحریر فنا ہو جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ صلاحیت اللہ نے جو اسے دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے. صحبت کا بہت بڑا اثر ہے انسان کی زندگی میں. اچھی صحبت ہمیشہ اختیار کرے. 1 مہینے ہم نے ماہ رمضان کی صحبت اختیار کی. ماہ رمضان سے بہترین کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا. اس کے دن جیسے کوئی دن نہیں ہو سکتے، اس کی راتوں کے جیسے کوئی رات نہیں ہو سکتی، جس کے لیے خداوند عالم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. یہ ہے شب قدر. ایک رات اس کی، ایک دن اس کا، پورا مہینہ بہت ہی بہترین مہینہ ہے. اور یہی وہ مہینہ تھا جس کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے جب رخصت کیا تھا تو یہ کہے کہ السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الاوقات. سلام ہو اس بہترین دوست پر جس کے ساتھ میں ہر وقت رہا، جس کے ساتھ میں نے پورا وقت گزارا. مصحوب یعنی صحبت، ماہ رمضان کی صحبت. ماہ رمضان جیسی صحبت کہاں ملے گی؟ ماہ رمضان ہم ایک مہینہ ہم ماہ رمضان کے ساتھ رہے، ماہ رمضان کی صحبت اختیار کی، ماہ رمضان کے ساتھ اٹھے، ماہ رمضان کے ساتھ بیٹھے، ماہ رمضان کے ساتھ افطار کیا، ماہ رمضان کے ساتھ سحر کیا، ماہ رمضان کے ساتھ کھانا کھایا، ماہ رمضان کے ساتھ تلاوت کی، ماہ رمضان کے ساتھ عبادت کی. پورا مہینہ ہم نے ماہ رمضان میں گزار دیا، اسی کی صحبت ہم نے گزار دیا. تو ماہ رمضان کہ صحبت کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ماہ رمضان کے بعد یہی دیکھنا ہے کہ کس انسان کے اوپر ماہ رمضان کی صحبت کا اثر ہوا. اس لیے کہا یہی جاتا جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. اچھی صحبت ہوگی اچھا اثر ہوگا، بری صحبت ہوگی برا اثر ہوگا. ماہ رمضان جیسا مہینہ کہاں ملے گا؟ ماہ رمضان سے اچھا کوئی مہینہ ہے؟ ماہ رمضان سے بہتر کوئی دن ہے؟ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے. تو پھر انسان کے اندر اس کا اثر ہونا چاہیے. 1 مہینے کی صحبت ہے، 1 دن کی صحبت نہیں ہے، 2 دن کی صحبت نہیں ہے، 3 دن کی صحبت نہیں ہے. یہاں آدمی اگر 2-4 دن کسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تو انسان 1 مہینے ماہ رمضان کے ساتھ تھا. کیسا ماہ رمضان تھا؟ رحمتوں کا مہینہ تھا. اپنے ساتھ رحمت لے کے آیا، برکت لے کے آیا، مغفرت لے کے آیا، انسانیت لے کے آیا، عزت لے کے آیا، شرافت لے کے آیا. یہ سارے آثار جو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، آیا ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے اندر لیا کہ نہیں؟ اس اثر کو ہم نے قبول کیا کہ نہیں؟ اس کی رحمت کو لے کے ہم صاحب رحم ہوئے کہ نہیں؟ ہمارے اندر رحم کا مادہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ ہم صاحب کرم ہوئے کہ نہیں؟ ہم صاحب فضیلت ہوئے کہ نہیں؟ ہم صاحب شرف اور عزت ہوئے کہ نہیں؟ ہم متقی و پرہیزگار بنے کہ نہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کا مطلب ماہ رمضان نے ہمارے اوپر اثر کیا. ماہ رمضان کی صحبت سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اس کی صحبت میں رہ کے ہم نے اس کے تمام اچھی چیزوں کو قبول کیا. اور اگر نہیں ہوا تو گویا
ماہ رمضان میں ہم تھے تو مگر ماہ رمضان کی صحبت کی وجہ سے ہمارے صحت کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا. جیسے رسول اللہ کے ساتھ لوگ تھے مگر رسول اللہ کی صحبت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. علی علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے مگر علی کا اثر ان کے اوپر نہ ہوا. امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے مگر ان کا اثر نہ ہوا. انبیاء کے ساتھ تھے، ائمہ کے ساتھ لوگ تھے مگر ان کے اوپر ان کی صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہی ان کا کردار، وہی ان کے تمام عادات و اطوار پوری زندگی گزار دی. لیکن جس کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہے، اگر وہ اس کو اپنے اندر اتار لے، اسے قبول کر لے تو یقیناً ایک بہترین اور ایک اچھا انسان بن جائے گا. ماہ رمضان کے بعد ہم اپنے گریبان کو جھانک کر یہی اندازہ کیا کریں، یہی اپنے کو دیکھا کریں کہ واقعاً ماہ رمضان کی صحبت سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا اثر ماہ رمضان کا ہمارے اوپر ہوا. خداوند عالم سے دعا کریں خداوند عالم جب بھی ایسے دن ایسے مہینے آئیں تو ان کا اثر ہمارے دل و دماغ اور ہمارے وجود پر ہو تاکہ ہم ایک باکمال انسان بن سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.